السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہن کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاونچروں کی معاونچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان شر پسندوں کی شر پسندی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال ایک GCC سے بہت بڑی خبر ہے کہ سعودیہ میں محمد بن سلمان جو وہاں کا جو پرنس ہے، جو ابھی تک جب سے آیا ہے ایک آتنک مچا رکھا ہے، ایک تہلکہ مچا رکھا ہے۔ وہاں پہ شراب شباب سب فری کر دیا ماحول نے، چاہے ریاض لے لو، چاہے دمام لے لو، چاہے خبر لے لو، چاہے بھال لے لو، کون سے بھی شہر میں صرف ایک مدینہ شریف اور مکہ شریف کے جدے کے کچھ علاقوں کو چھوڑ کر باقر کے سارے سعودیہ میں شراب نوشی فری ہو چکی ہے اور عام ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ شراب سستی بولے تو اس وقت سعودیہ میں مل رہی ہے، کیونکہ ٹیکس فری ہے ہر وہ چیز۔ جبکہ یہ ایک سعودی ایک ایسا مقام تھا سعودیہ جو ہر مسلمانوں کے لیے ایک فخر کی جگہ تھی، ایک عزت کی جگہ تھی، اور انشاءاللہ تا قیامت تک رہے گی بھی، کیونکہ وہاں پہ ہمارا حرم شریف ہے، ہمارا وہاں پہ مدینہ شریف ہے۔ ہم کبھی بھی اس پاکھنڈی نے جو حرکتیں جو کیا ہے، جو بچیوں کو لے کر اور شراب کو لے کر وہاں کی عورتوں کو جو چھوٹ دے رکھا ہے، یہ وہی سعودیہ تھا، وہی سرزمین تھی جہاں پہ عورت بچی پیدا ہوتی بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا۔ آج وہی سعودیہ ہے جو بچیوں کو بالکل اپنے مرضی سے چھوڑ دیا ہے، عیاشی کے لیے، عیاشی کا باز بنے ہوئے۔ پہلے وہی سعودین دوسری جگہ دبئی ہو، بحرین ہو، منہ کالا کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اب ویسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز دستیاب ہے سعودیہ کے اندر۔ بہرحال اس کو دیکھ دیکھ کر وہاں پہ شاہی خاندان کے کچھ لوگوں نے اس کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، اس کو برطرف کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس کو خبر مل گئی، اس نے وہاں کے وزیر خارجہ کو، وزیر داخلیہ کو، وزیر صحہ کو غداری کے اس میں پھنسا کر جیل منتقل کر دیا۔ وہ جیل کی سزا عمر قید بھی ہو سکتی، پھانسی بھی ہو سکتی، یعنی یا پھانسی دے دی جائے گی، یا لٹکا دیا جائے گا، یا عمر قید سزا دے دی جائے گی۔ یہ قانون ہے وہاں پہ، جو شاہی خاندان میں سے جو بھی کرتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے۔ اگرچہ اس کو نکال دیا جاتا ہے، اس کو برطرف کر دیا جاتا ہے، اس کے حکومت سے اس کو نکال دیا جاتا ہے، تو وہاں کی سعودی عوام کے لیے اور سعودیوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے ایک اچھا پیغام رہتا ہے، ایک اچھی چیز رہتی۔ لیکن بہرحال ویسا نہیں ہوا۔ دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں، کچھ شاہی خاندان کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کویت اور قطر کی راہ اختیار کی، یعنی بھاگ کر وہاں پہ چلے گئے۔ یہ سعودیہ ڈیمانڈ کرتے رہا 3 دن سے کہ وہ لوگوں کو کسی طرح ان کے حوالے کر دے تاکہ ان کے اوپر بھی کارروائی کی جا سکے، ان کو بھی سلاخوں کے پیچھے ڈالے، ان کے اوپر بھی وہ قوانین لاگو کیا جائے۔ لیکن کویت حکومت نے جب ان کے پاس آ کر کوئی مدد مانگتا ہے تو کویت حکومت ہو یا کون سی بھی حکومت ہو، دینا پڑتا ہے، مدد کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو شاہی خاندان کے لوگ ہیں۔ تو محمد بن سلمان کو بہت غصہ آ گیا، وہ آئل فائل بکنے کی کوشش کی۔ اس پہ امیر الکویت اور وزیر اعظم الکویت شیخ نواف الصباح نے کڑی کوتی اس کو صحیح طریقے سے سنائی اور اس کی اوقات اس کو دکھائی۔ جتنی حماقت اور تانا شاہی اس کے اس وقت دماغ پہ چھائی ہوئی ہے، وہ تھوڑی بہت نکالنے کی کوشش کرے، اور صاف الفاظوں میں یہ کہہ دیا کہ تو یہ گند جو مچا رہا ہے اپنے عوام کے ساتھ ہو یا اپنے شاہی خاندان کے ساتھ، جو کہ عمر میں بھی تیرے سے بڑے ہیں، جو کر رہا تو بالکل نامناسب ہے، غیر واجب ہے،
ناقابل برداشت ہے، ناقابل قبول ہے۔ رہی بات جو ہمارے پاس جو مدد مانگے ہیں، جو وہاں پہ پناہ گزین ہیں، جو پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کو کسی حال میں نہیں دیں گے ہم، نہ دیا جائے گا، نہ کوئی دیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ کویت کو دیکھتے ہوئے قطر نے بھی سیم کویت کے الفاظ استعمال کیے کہ بہت بڑی بات ہے، بہت فخر کی بات ہے۔ اب اس لیے اس وقت کویت سعودیہ کی انبن ہو چکی ہے، اب یہ لوگوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہے، لیکن یہاں پہ کویت حق پہ ہے، قطر حق پہ ہے، اور کویت کو تو اس سے پہلے بھی دبانے کی کوشش کیا تھا سعودیہ، لیکن یہ آپ لوگوں کو یاد دلا دوں میں، یہ وہی کویت ہے جو گلف وار کے ٹائم پہ سعودیہ نے جتنا جو قرض کویت سے لیا تھا وہ قرض واپس نہیں کیا، کویت نے معاف کر دیا اس کو، کویت نے معاف کر دیا۔ رہی بات اب جس طریقے سے آنکھیں دکھانے کی کوشش کی، اس کو وہی یاد دلا دیا جو اس سے پہلے بھی قطر کے معاملے میں سعودی عرب نے کویت کو بہت دبانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ قطر کو سارے خلیج سے پابندی عائد کی تھی سعودیہ نے، اور اس کے اوپر بین لگایا تھا، اور کوئی طیارے ہو یا کوئی چیز ہو، کوئی کاروبار ہو، قطر سے نہیں کیا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ ان کے فیفا ورلڈ کپ جو کرانے والے ہیں قطر میں، اس کے اوپر تک پابندی عائد کی تھی، اور سعودیہ سے کوئی نہیں جانا بول کے وہ ایک طے پایا گیا تھا۔ لیکن ابھی اس کے خلاف جس وقت کویت کو یہ فرمان جاری ہوا تھا، کویت نے صاف کہہ دیا تھا وہ ایک ہمارا مومن بھائی ہے، ایک ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اس کو لے کے چلنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں تیری بات سے متفق نہیں ہوں، نہ یہ بات میں مانوں گا، میرے پاس برابر آ سکتا قطر، برابر رہ سکتا قطر، قطر کی عوام ہمارے بھائی ہے، ہمارے رشتہ دار ہے، یہ کہہ دیا تھا کویت نے۔ تو یہ بھی بڑی اس کو چبھی بھی تھی، بڑی تکلیف بھی تھی۔ بہرکیف بعد میں کسی طریقے سے پھر مسئلہ اس کے اوپر تو پابندی عائد کی تھی اس نے، قطر نے، لیکن کویت ماننے کو تیار نہیں ہوا تھا، اسی لیے بہت اسٹرانگ ہو گیا قطر کے معاملے میں کویت، یہاں پہ بہت بڑی جیت نصیب بھی تھی اس کو، کویت کو۔ اب یہی دوسری مرتبہ وہاں کے شاہی خاندان کے 7 ایسے بڑے عہدوں پہ فائز تھے، اور محمد بن سلمان سے پہلے جس کا نام تھا، جس کا نمبر تھا، لیکن زیادتی کی گئی، وہ بندہ بھی اپنی جان بچا کر کویت میں آ چکا ہے۔ تو آپ لوگوں کو عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہی کہہ دوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بہت اچھا ہوا ہے۔ سعودیہ کو یہ چیز دکھانا، اس کی اوقات اس کو بہت ضروری تھی جو دکھائی گئی ہے۔ بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔